سالس جھک کر پروین کے قریب آیا اور سرگوشی کی کوئین مدر۔ پروین کی بھویں اٹھ گئیں۔ کیا کوئین مدر زندہ ہے؟ سالس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پروین کی پیشانی پر تعجب کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ پھر تخت کوئین کو کیوں دیا گیا ہے؟ سالس نے گہری سانس لے کر کہا، کوئین مدر نے 10 سال پہلے تخت چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ پس پردہ ہے، عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ کم از کم 70 برس کی تو ہوگی۔ موجودہ کوئین اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ اب تمام تصویر پروین کے ذہن میں واضح ہو گئی۔ واقعی محل کے نیچے اتنا بڑا خفیہ لیبارٹری کوئی عام شخص نہیں بنا سکتا۔ یہ اختیار صرف شاہی خاندان کے کسی رکن کو ہی ہو سکتا ہے۔ سالس بولا، یہ میرا اندازہ ہے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ مگر انسان کی سب سے بڑی خواہش بڑھاپے میں کیا ہوتی ہے؟ لمبی عمر، اور ٹرومین کے جینز بھی عمر دراز ہونے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اسے V16 مل جائے تو وہ 200 سال تک جی سکتا ہے۔ پروین نے گہری سانس لی۔ صدیوں سے بادشاہ امر ہونے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ آج بھی کہانی وہی ہے۔ انسان اپنی عمر سے آگے بھاگنے کی ضد نہیں چھوڑتا۔ سالس نے نرمی سے بازو اس کے کندھے پر رکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر اب جب تم اور بچے میری زندگی میں ہو تو مجھے بھی لگتا ہے یہ عمر کم ہے۔ پروین نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، یہ تو سچ ہے۔ سالس اس کے اور قریب جھکا۔ اسی لیے میں نے خود پیلس جا کر ان کا اڈا تباہ کرنے کا سوچا ہے۔ جب وہ تنظیم بکھر جائے گی تو خطرہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پروین نے اطمینان سے کہا۔ سالس جھک کر بولا، پروین میں… لیکن وہ جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ پروین نے اسے دھیرے سے پیچھے دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا تیار ہے۔ نوکر نے بیف ولنگٹن میز پر رکھ دیا۔ سالس مایوس ہو کر وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ دونوں میز پر بیٹھے ہی تھے کہ پروین نے اچانک پوچھا، تم مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے؟ سوال غیر متوقع تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہ کر سالس نے کہا، نہیں، میں نہیں چاہتا تھا۔ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو کم از کم تم ان کے لیے رہو گی۔ یہ کہہ کر اس نے دیکھا۔ وہ جانتا تھا پروین کو یہ تحفظ والا انداز کبھی پسند نہیں آتا، مگر پروین خاموش رہی۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں، بس ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے نا؟ سالس کی آنکھوں میں ہلکی جھلک سی ابھری، مگر وہ فوراً بولا، بالکل نہیں، سچ۔ ٹھیک ہے، بس اتنا کہہ کر پروین چپ ہو گئی۔ سالس کے چہرے پر سوال لکھا تھا تو کیا اس نے اجازت دی یا نہیں، مگر وہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کھانے کے دوران وہ بچوں کی خیریت پوچھتا رہا۔ جب پروین نے بتایا سب محفوظ ہیں تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ رات ڈھلی تو سالس نے شوخ انداز میں کہا، ایک ساتھ سو جائیں؟ پروین نے فوراً جواب دیا، نہیں، ایسا ممکن نہیں، میں تمہاری باڈی گارڈ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بلیک کیٹ کا ماسک پہن لیا۔ سالس نے بھی ہنستے ہوئے ماسک پہنا۔ میری کلوز پروٹیکشن باڈی گارڈ تم کہنا چاہتی ہو؟ پروین نے مسکرا کر نظریں چرائیں۔ دونوں نے ایک ہی کمرے میں نہ سونے کا فیصلہ کیا۔ آخر ان کے ارد گرد سوئٹزرلینڈ کے حفاظتی اہلکار موجود تھے۔ پروین کھانے کے بعد باہر نکلی تو دور سے لارنس کو چھپ کر نگرانی کرتے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر جیسے مطمئن ہو گیا، گویا دل سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے دن تینوں فریق ملاقات کے لیے جمع ہوئے۔ پروین بطور باڈی گارڈ سالس کے ساتھ کانفرنس ہال میں داخل ہوئی۔ سوئس صدر نہایت گرمجوشی سے استقبال کرتے ہوئے بولے، ہم چاہتے ہیں کنگ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں۔ سالس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حامی بھر لی۔ گفتگو بہت خوشگوار ماحول میں چلتی رہی، مگر پروین کی نگاہیں مسلسل وہاں کے عملے پر تھیں۔ یہ بات عجیب تھی کہ جو لوگ پانی یا فائلیں پیش کر رہے تھے وہ سب گورے، مضبوط اور کھلاڑیوں جیسے بدن والے تھے۔ حتیٰ کہ ایک ویٹرس نے تو جان بوجھ کر اپنی بازوؤں کی طاقت دکھائی اور سالس کے سامنے آتے ہوئے بازو موڑے۔ پروین، سالس انہیں کیا خبر تھی کہ باہر کلفرڈ اور ان ویٹرس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا؟ تو کنگ نے تم میں سے کسی پر خاص توجہ دی؟ کل کی رپورٹ یہی تھی کہ کنگ کو نیچے رہنا پسند ہے۔ ویٹرسز نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ کلفرڈ کا ماتھا شکنوں سے بھر گیا۔ کیا اطلاع غلط تھی؟
اس نے اپنے ماتحتوں پر غصہ کیا۔ بلیک کیٹ جیسے جسم والی 2-4 لڑکیاں نہیں لا سکتے تھے؟ ماتحت نے بیچارہ رونے کو تھا۔ سر اتنی پتلی مگر اتنی طاقتور لڑکیاں کہاں سے ہیں دنیا میں؟ کلفرڈ میٹنگ جلد ہی مکمل ہوئی کامیابی کے ساتھ۔ ثالث نے کوئی اور صدر کی دعوتیں شائستگی سے رد کر دیں۔ ثالث نے کوئن اور صدر کی دعوتیں شائستگی سے رد کر دیں۔ کوئن نے مجبوری سے کہا پھر کل سکیمرڈٹس میں ملاقات ہوگی۔ سنا ہے تمہاری منگیتر بھی یہاں ہے۔ اسے دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا، مجھے اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں بلیک کیٹ کی طرف موڑی۔ سنا ہے کل تمہاری فیانسی بھی آئے گی، مگر پروین خاموش رہی، کوئی تاثر نہیں۔ تبھی ایک ویٹرس پیچھے سے گزری، چلتے چلتے جیسے اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ سیدھی پروین پر گری۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ نے پروین کا ماسک چھیننے کی کوشش کی۔ پوری محفل کی نظریں ایک ساتھ اسی جانب اٹھ گئیں۔ ویٹرس کے چہرے پر ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ کلفرڈ ان سب لڑکیوں کو یہاں اس امید پر لایا تھا کہ ثالث کنگ کو ان میں سے کوئی پسند آ جائے گی، لیکن پھر وہ اس لڑکی کو اسے تحفے کے طور پر پیش کرے گا۔ اگر ان میں سے کوئی اس کی نگاہ میں آ گئی تو اس کی زندگی سنور جانا یقینی تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر، چاہے وہ حسین و نازک تھیں یا بولڈ اور دلیر یا پھر نازک مزاج معصوم سی لڑکیاں، ثالث نے ان میں سے کسی پر ایک نظر ڈالنے کی زحمت بھی نہ کی۔ یہ بات اس ویٹرس کو سخت چبھی۔ وہ تو ان سب میں سے سب سے خوبصورت تھی، اس کے بازوؤں کے پٹھے کسی مجسمے کی طرح تراشیدہ تھے۔ آخر وہ بلیک کیٹ یعنی پروین سے کس بات میں کم تھی؟ یہی سوچ کر اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا تاکہ بلیک کیٹ کا نقاب نوچ کر سب کے سامنے اس کا چہرہ ظاہر کر دے تاکہ سب موازنہ کر سکیں۔ مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ نقاب چھونے لگا، دڑم ایک زوردار لات نے اسے پچھاڑ دیا اور وہ زور سے اڑ کر جا گری۔ سب دم بخود رہ گئے، مگر حیرت اس بات پر نہیں کہ ویٹرس کو ٹھوکر ماری گئی تھی، بلکہ اس بات پر تھی کہ یہ لات خود مسٹر ثالث نے ماری تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے پروین کے کاندھے تھامے اسے پیچھے کر لیا جیسے اس کے لیے دیوار بن گیا ہو۔ اس لمحے اس کے انداز میں ایسا تحفظ تھا کہ سب کے دل رک گئے، حتیٰ کہ لارنس نے بھی پیشانی پکڑ لی۔ بس صاحب، اب تو آپ پوری طرح اس عورت کے سحر میں گرفتار ہو چکے ہیں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ ان کی باڈی گارڈ ہے، مالک نہیں۔ لارنس کا دل پروین کے لیے افسوس سے بھر گیا۔ نہیں، اب ایسا نہیں چلے گا۔ جب وہ لوگ شمیڈس کے پاس جائیں گے تو وہ ضرور مس اسمتھ کو خبردار کر دے گا کہ اس کے بوائے فرینڈ کو شاید بلیک کیٹ نے جادو میں جکڑ رکھا ہے۔ کلفرڈ خود بھی شوق میں تھا۔ اس نے فوری طور پر عملے کو اشارہ کیا کہ اس ویٹرس کو فوراً باہر لے جائیں، پھر بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، یقین رکھیں مسٹر ثالث، میں آپ کو اس کی حرکت کی پوری وضاحت دوں گا۔ ثالث نے گہری نگاہ سے دیکھا اور پرسکون لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، سزا کے لیے میری سیکرٹری سے رابطہ کریں۔ یعنی معاملہ اب وہیں ختم نہیں ہوگا؟ کلفرڈ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اندر ہی اندر آہ بھرتا ہوا بولا، جی بہتر۔ اس کے بعد ثالث اور پروین وہاں سے نکل گئے۔ ملکہ کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس طرح وہ بلیک کیٹ کے آگے ڈھال بن گیا تھا، اس نے اسے سخت کھٹکا دیا۔ مگر چونکہ وہ عوامی جگہ پر تھی، اس نے اپنے شاہی وقار کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ پارکنگ میں پہنچ کر ثالث اور ملکہ رسمی انداز میں الوداع کہہ رہے تھے کہ پروین کو کسی نے آہستہ سے بازو سے کھینچا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بلیک پینتھر کھڑا تھا۔ وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہوئی اور آہستہ سے بولی، کیا بات ہے؟ بلیک پینتھر نے سنجیدگی سے کہا، ایڈورڈ نے تمہارا پول کھولنے کا پلان بنا لیا ہے۔ تمہیں محتاط رہنا ہوگا، خاص طور پر جب تم ثالث کے ساتھ ہو۔ اپنی شناخت ظاہر مت کرنا۔ پروین نے پرسکون لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، سمجھ گئی۔ لیکن اس کی بے فکری نے بلیک پینتھر کو پریشان کر دیا۔ اسے معمولی مت سمجھنا۔ وہ جلدی سے بولا، ہم قاتل ہیں، ہماری شناخت صرف لڑائی سے ظاہر نہیں ہوتی، اور بھی کئی طریقے ہیں جس سے تمہاری پہچان فاش ہو سکتی ہے۔ وہ ابھی اپنی بات پوری کر بھی نہ پایا تھا کہ ثالث کی آواز آئی، بلیک کیٹ۔ پروین نے مختصر سا جواب دیا، آ رہی ہوں، اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بلیک پینتھر نے بے چارگی سے سر پکڑ لیا۔ اگر وہ بے نقاب ہو گئی تو خود بلیک کیٹ کا نام بھی خطرے میں پڑ جائے گا، مگر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ پروین جا چکی تھی۔
ملکہ نے اس منظر کو غور سے دیکھا۔ پہلے تو اس کے چہرے پر رشک آیا مگر فوراً ہی ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہوں، بلیک کیٹ میری جان بچا چکی ہے، اس لیے اس پر ناراضگی تو نہیں بنتی۔ اس کے دل میں شیطانی سا خیال آیا، اگر ثالث کی دلچسپی بلیک کیٹ میں بڑھتی ہے تو پروین خود بخود بے وقت ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر سرشاری اتر آئی۔ واہ، اب تو کل شمٹس کے ہاں جا کر اس کے چہرے کا تماشا دیکھنا ہی مزہ دے گا۔ ادھر ثالث کے مکان پر پہنچنے کے بعد پروین نے تصدیق کی کہ وہ آج مزید کہیں نہیں جائے گا۔ کل شمٹس کے ہاں ملاقات ہے، یہ جان کر وہ جانے لگی۔ لارنس نے اعتراض کیا، ایک باڈی گارڈ ہونے کے ناطے تم یوں کیسے جا سکتی ہو؟ پروین نے کندھے اچکائے۔ چھٹی پر ہوں۔ لارنس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا 3 دن کی ڈیوٹی اور اس میں بھی چھٹی؟ پھر اس نے دل ہی دل میں سوچا، چلو خیر، جو صاحب خود ہی اس کے قابو میں ہیں، میں کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالوں؟ اس نے پروین اس ولا پہنچی جہاں سوئٹزرلینڈ آ کر ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ سینڈی سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر دروازے پر ہی منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دروازے کے سامنے ایک میلی دھول سیرتی ہوئی لڑکی زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے، کپڑے اتنے گندے کہ اصل رنگ پہچاننا مشکل تھا۔ سینڈی اسے سمجھانے میں لگی ہوئی تھی، چلو اندر، یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ آؤ رینی، اندر چلو۔ مگر لڑکی ہٹ دھرمی میں بولی، نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ سینڈی نے پیشانی سکیڑی مگر اسی لمحے گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پروین گاڑی سے اتر رہی تھی۔ مس پروین، آپ یہاں؟ پروین نے رینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ سینڈی نے ایک بار بھری سانس لی اور دیکھیے، اس کے گود لینے والے والدین مارے جا چکے ہیں، اس کے پاس اب کوئی نہیں بچا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے مگر یہ ضد کر رہی ہے کہ باہر ہی بیٹھے گی، کہہ رہی ہے کہ لیام کا انتظار ہے۔ یہ کہتے ہی رینی نے پروین کو دیکھ لیا، اس کے چہرے پر امید کی چمک جاگی۔ وہ اٹھ کر دوڑتی ہوئی آئی، مس پروین، لیام کہاں ہے؟ کیا وہ کام پر گیا ہے؟ وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ وہ ننھی سی لرزتی آواز میں بولی، آنکھوں میں التجا تھی۔ لیام نے کہا تھا آپ پر بھروسہ کروں، آپ سب اچھے لوگ ہیں۔ اور شمائل کہاں ہے؟ میں اس کے لیے کھانا بنا سکتی ہوں۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیے۔ اس کی آواز، اس کی لرزتی نظروں نے سینڈی کے دل میں رحم جگا دیا۔ وہ پروین کی طرف مڑی، مس، اب آپ ہی بتائیں کیا کریں؟ پروین نے خاموشی سے نیچے دیکھا، سوچ میں ڈوب گئی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ فون کے دوسری طرف سے ٹرو مین کی طنزیہ آواز آئی، ہیلو میری ننھی غلام، کیا تم کوئنی شمٹس کا راز جاننا چاہو گی؟ پروین کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ ٹرو مین ہنس پڑا، اس کی ہنسی میں شیطانیت تھی۔ میں نے اس کی اصلی شناخت پتہ کر لی ہے۔ یقیناً تمہیں جھٹکا لگے گا، اندازہ لگاؤ وہ دراصل کون ہے؟ غیر متوقع طور پر وہ بات کچھ زیادہ ہی دلچسپ لگ رہی تھی۔ پروین نے بھویں سکیڑتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ ٹرو مین نے شرارتی انداز میں مسکراہٹ دبائی، جیسے کوئی چھوٹا سا شیطان ہو۔ مجھے ماسٹر کہو، پھر بتاؤں گا۔ پروین ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر اچانک بولی، ماسٹر؟ ٹرو مین حیران ہوا۔ ہو گیا، اب بتاؤ۔ ٹرو مین، یہ کیا ہوا؟ یہ لڑکی جو پہلے اسے ماسٹر کہنے سے انکار کرتی تھی، اب بیرون ملک جا کر اتنی بے شرم کیسے ہو گئی؟ پروین کا یہ رویہ اسے الجھا گیا۔ صرف ماسٹر کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب سے تم میری بات مانو گی، میں تمہارا اصلی ماسٹر ہوں۔ پروین نے پرسکون لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ میں کچھ نہیں بتانے والا جب تک تم V16 مجھے نہیں دیتی۔ پروین، اسے معلوم تھا کہ وہ کبھی سیدھی بات نہیں کرے گا۔ در حقیقت کوئنی کے پاس بہت سے راز تھے۔ NTT جیسی بڑی کمپنی اکیلے کھڑی کر دینا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اس کی ماں نے کبھی کبھار ہی کوئنی کا ذکر کیا تھا مگر اس وقت یہ ضرور کہا تھا کہ اگر کبھی جان کا خطرہ ہو تو کوئنی کے پاس جانا، ورنہ اس سے دور رہنا۔ اس لیے پروین اتنے سال اسمتھ فیملی کے ساتھ رہی۔ آخرکار جب وہ بچے کی پیدائش کے وقت کمزور ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔
तब अचानक कोई नहीं बैरून मुल्क से आई और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई। सच कहूं तो कोई नहीं उसके लिए एक पनाहगाह थी। अगर मुल्क में उसकी जान को खतरा ना होता तो शायद वो हमेशा कोई नहीं को सिर्फ एक रास्ता फरार ही समझती। पिछले 5 सालों में उन दोनों के दरमियान रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ा, लेकिन उन बरसों में परवीन ने हमेशा महसूस किया कि क्वीनी कभी दिल से खुश नहीं थी। शराब उसके हाथ से कभी नहीं छूटती थी, सिर्फ शमाइल ही थी जो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती थी। परवीन ने कभी इसके दर्द की वजह जानने की कोशिश नहीं की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सालिस के राजों में नहीं झांकती थी। वो बस इंतजार कर रही थी कि एक दिन वो लोग खुद उसे सब कुछ बता दें। इसलिए चाहे ट्रूमैन के जरिए से सच पता चल भी जाता, परवीन को कोई अफसोस नहीं था। उसने बस खामोशी से अपना सर हिलाया। V16 से देना किसी सूरत मुमकिन नहीं था। ट्रूमैन ने नाक चढ़ाते हुए कहा, परवीन ने देखा वो कॉल बंद नहीं कर रहा। कुछ और कहना है? मुझे पता है तुम्हारे पास 2 V16 है। एक तुम अपने बेटे के लिए रखोगी, दूसरा किसको देगी? परवीन ने इस पर गौर ही नहीं किया था, क्योंकि दोनों ही जेलर के लिए तैयार किए गए थे। इतना वक्त गुजर गया था, क्या मालूम एक नाकाम हो जाए। वो चुप रही। ट्रूमैन ने आगे बात बढ़ाई, दूसरा मुझे दे दो, हम साथ काम करेंगे। तुम्हारे मुताबिक हम एक टीम है ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मिलकर ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। परवीन के लब हल्के से मुस्कुराए, यही तुम्हारा अंदाजे गुफ्तगू है? ट्रूमैन अब भी उस किसी खुद एतमादी में बोला, वरना तुम्हें डर नहीं लगता कि बारबरीन तुमसे छीन लेगा? याद रखना, बारबरीन नाकाबिले शिकस्त है, कोई उसके सामने तक नहीं टिक नहीं सकता। और वैसे भी वो बहुत जिद्दी है, हमारी तंजीम जितना समझदार तो वो नहीं है। फरमीर की निगाहें झुक गईं। उसे याद आया कि यही खुफिया तंजीम उसकी माँ की मौत की वजह बनी थी। क्या ट्रूमैन वाकई नहीं समझता या सिर्फ अनजान बन रहा है? जैसे उसके दिल की बात सुन ली हो, ट्रूमैन बोला, क्या तुम मुझे सिर्फ अपनी माँ की वजह से तावन नहीं कर रही मेरे से? ये तो पुरानी नस्लों का झगड़ा है। तुमने हमें सिर्फ जिंदगी दी पर कभी उन्होंने हमें सिर्फ जिंदगी दी पर कभी पाला नहीं। खून के रिश्ते बेकार होते हैं, आखिर में सिर्फ मुफाद अहम होता है। परवीन ने कॉल बंद कर दी। उसकी माँ ने चाहे उसे खुद ना पाला हो, मगर अपनी जान उसके लिए कुर्बान कर दी थी। क्या ये मोहब्बत नहीं थी? उसका चेहरा सर्द हो गया था। मैडम, सिंडी की आवाज पर वो परवीन चौंकी। उसने देखा रनीस के चेहरे की सख्ती से डर गई। 2 कदम पीछे हटी और अब करीब आने से घबरा रही थी। परवीन ने गहरी सांस ली और अपनी सख्ती कम की। जब रानी ने देखा कि वह इतनी खौफनाक नहीं लग रही, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। लेकिन जैसे ही परवीन ने निगाह उठाई, वो वहीं रुक गई और नजरें झुका ली। परवीन अंदर गई तो रानी भी पीछे पीछे चल दी। सैंडी खुश होकर बोली, मैडम, परवीन, लगता है रानी आप पर ज्यादा भरोसा करती है। देखिए, जैसे ही आप आई वो भी अंदर आ गई। आपको मालूम नहीं, वो कल सारी रात बाहर खड़ी रही थी। मौसम इतना ठंडा था, मगर फिर भी मेरी बात नहीं मानी। परवीन ने चीज उठाते हुए सुनी, फिर नजरें रैनी पर डाली। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली, मुझे कुछ काम है, इसे सॉफ्ट फैमिली के पास भेज दो। रैनी ने फौरन सर हिला दिया। जैसे ही परवीन ने कहा वहां शुमाइल है, तो इसने फौरन खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। सैंडी रैनी का इंतजाम करने के बाद परवीन गाड़ी में बैठ गई। इसी लम्हे उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से कमजोर सी आवाज आई, मिस स्मिथ, ट्रूमैन ने कहा आपसे बात करूं। परवीन की आंखें तेज हो गईं। उस्मान ने थकी सी सांस भरी। उसे खून के रिश्तों का कोई एहसास नहीं। जानती हैं वो खुफिया तंजीम का यंग मास्टर क्यों है? क्योंकि इसके पुराने मास्टर के 10 बेटे और 8 बेटियां थीं। सबको तजर्बात में डाल दिया गया, सिर्फ वो और रुथ जिंदा बचे। परवीन की आंखों के पुतले सिकुड़ गए। उस्मान ने आहिस्ता से कहा, उसकी जिंदगी बहुत अजियतनाक रही। उसे कभी ये नहीं सिखाया गया कि दूसरों के साथ भलाई कैसे करनी है। वो बुराई और अच्छाई का फर्क नहीं जानता, इसलिए उसके ख्यालात भी बिगड़ गए। तुम इसकी सतह पर मत आओ। जब तुमने कॉल काटी वो बहुत हैरान था। उसने कहा, मैं तुम्हें कायल करूं कि इसके साथ ताउन करो। परवीन खामोशी से सुन रही थी। उस्मान ने एक हल्की खांसी के बाद कहा, मैंने मौका से फायदा उठाकर क्वीनी के बारे में पूछा। वो चंद समय रुका, फिर बोला, ट्रूमैन ने कहा कि वो अच्छी औरत नहीं है, वो तुम्हारे करीब किसी मकसद से आई है। उसने कहा, मोहतात रहो। जब परवीन ने सुना तो इसके नजरें नीचे झुक गईं। उस्मान ने धीरे से कहा, वो कभी मुझ पर मुकम्मल भरोसा नहीं करता था, इसलिए
उस औरत की असर शनाख्त मालूम नहीं कर सका, लेकिन अगर उसने ये कहा है तो बेहतर है कि तुम मोहतात रहो। फिर उसने हल्की सी खांसी की। वैसे तुम्हें किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। क्या मालूम मेरी जिंदगी मुख्तसर हो, पर अगर कभी मुझे भी वो जन सिरम चाहिए हुआ तो। परवीन ने पुरस्कून लहजे में कहा, सेहत कैसी है तुम्हारी? उस्मान ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, कम अज कम 1 महीने तक तो नहीं मरूंगा। इसका लहजा ऐसा था जैसे मौत पर भी वो हंसी आ रही हो। परवीन काफी देर खामोश रही, फिर बोली, अच्छी तरह आराम करो। ठीक है। परवीन काल काटने लगी, मगर देखा कि वो जैसे कुछ कहना चाहता हो। क्या बात है, कुछ और कहना है? हाँ, उस्मान ने चंद लम्हे खामोश रहकर खांसी की। कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। उस्मान ने चंद लम्हे खामोश रहकर खांसी की। नहीं कुछ नहीं, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। कॉल खत्म होने के बाद परवीन को एहसास हुआ कि वो कुछ छुपा रहा था। पेशानी पर बाल डालकर उसने गाड़ी का रुख अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। पिछली बार जब बारबरी ने उस पर हमला किया था तो उस्मान ने उसके सामने आकर पूरी ज़रब खुद पर सह ली थी। उसके जिस्म के तकरीबन हर हड्डी में दरारें पड़ गई थी और वो अब तक बहाली के मरहले में था। वीआईपी वार्ड में जब फरमीन पहुंची तो कैलब सो रहा था। नर्स ने आहिस्ता से कहा, मिस्टर जिलानी की हालत तेजी से बेहतर हो रही है, लेकिन जख्म अभी भी बहुत दर्द देते हैं। पिछली बार उन्हें जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था, उन्हें मजीद दवाई नहीं दी जा सकती, इसलिए जब भी पट्टियां बदली जाती हैं वो अजियत में होते हैं। परवीन ने भवें सिकेड़ी, तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, पूरी तरह नहीं, जब दर्द होता है तो वो ईयरफोन लगा लेते हैं। मौसीकी सुनते ही जैसे बदन ढीला पड़ जाता है। डॉक्टर ने पूछा, आखिर वो कौन सा गाना सुनते हैं जो इतना असर करता है? मगर मिस्टर जिलानी ने बताया नहीं। हम मजाक में कहते हैं, शायद यही उनकी बेहोशी की दवा है। परवीन ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। मौसीकी से दर्द कम करना ये भी तो एक तरीका था। इससे ज्यादा ध्यान न दिया, स्क्रब पहना और आईसीयू में दाखिल हो गई। तमाम मेडिकल रिपोर्ट चेक करने के बाद उसकी नज़र बिस्तर पर लेटे कैलब पर पड़ी। उसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। कान में अब भी ब्लूटूथ ईयरपीस लगा हुआ था, जिसका एक हिस्सा ड्रिप स्टैंड के करीब गिर चुका था। परवीन ने आहिस्ता से उसे निकाला, कहीं नींद में वो इसे कुचल न दे। जैसे ही ईयरपीस हाथ में आया, उसके कान में एक मानूस आवाज गूंजी। वो ठिठक गई। ये उसकी अपनी आवाज थी। परवीन के माथे पर बल पड़ गए। इसने ईयरपीस को जरा करीब किया। वही ठंडी गहरी आवाज जो सिर्फ उसी की थी सुनाई दी। इसीलिए मैं बेख्वाहिश रहती हूँ। मैं कायनात के अजायबात को महसूस करती हूँ और उसकी बेइंतहा तलब को देखती हूँ। ये दोनों ही एक ही मंबा से निकलते हैं, मगर नाम अलग हैं। इन सब का जोड़ गहरा है, पुरस्रार है और तमाम अजायबात का दरवाजा। परवीन की आंखें खुल गईं, फैल गईं। ये वाकई उसकी अपनी आवाज थी, जो इखलाकी सहीफा मॉरल स्केयर्ड, टेक्स्ट ऑफ मॉरल स्केयर्ड। वो चंद लम्हे तक खामोश रह खड़ी रही, फिर एयरपीस वापस रख दिया। कमरे से निकलते वक्त उसके चेहरे पर अब भी उलझन के आसार थे। नर्स ने दरवाजे से कहा, मैडम परवीन, क्या आप उन्हें जगाना चाहेंगी? वो आपके आने का कई दिन से इंतजार कर रहे थे और जब आप आई तो वो सो गए। जब जागेंगे तो शायद नाराज हों। फिर वो नरमी से बोली, आप चाहे जितनी भी मसरूफ हों, कभी कभी उन्हें देखने आ जाया करें। हर रोज सुबह आंखें खोलते ही वो यही पूछते हैं, मैडम परवीन आई थी? और मैं जब कहती हूँ कि नहीं, तो वो चुप हो जाते हैं। उनके होंठ सख्त बंद हो जाते हैं। दिल दुखता है उन्हें देखकर। परवीन ने खामोशी से उसकी बात सुनी और नर्स के चेहरे पर एक नजर डालकर बस हल्का सा सर हिलाया। नर्स घबरा कर बोली, सॉरी, मैंने ज्यादा बोल दिया। परवीन ने कुछ नहीं कहा। नर्स ने वजाहत दी, आज मैंने मिस्टर उस्मान को सूप दिया था। उन्होंने पूछा, आप आई क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं, तो वो चौंक गए और सूप खुद पर गिरा बैठे। मेरा मतलब है, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। परवीन ने कमरे के अंदर दोबारा झांका। चेहरे पर संजीदगी छा गई। उनका ख्याल रखना, कभी भी हो, कुछ भी हो, फौरन इत्तला देना। उस्मान का कोई घर वाला यहाँ नहीं था और वो जख्मी भी उसी की वजह से था। परवीन उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। नर्स ने सर हिलाया, जी बेहतर। परवीन के जाते ही उस्मान के कानों के किनारे सुर्ख हो गए। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। नर्स कमरे में दाखिल हुई। मिस्टर जिलानी, क्या इत्तेफाक है, आप जाग गए हैं? क्या इत्तेफाक है? मैडम परवीन अभी अभी गई हैं। उस्मान ने छत की तरफ देखते हुए बस हल्का सा सर हिलाया।
نرس نے پانی دیا۔ آپ کی گرل فرینڈ بہت خوبصورت ہیں، شاید بہت مصروف بھی۔ گرل فرینڈ؟ عثمان کی نظریں نرمی میں ڈھل گئیں۔ اس نے پانی کا گھونٹ بھرا اور نظریں جھکا لی، نہ تردید کی نہ تصدیق۔ نرس ہنستے ہوئے بولی، آپ یقیناً انہیں بہت پسند کرتے ہیں، ورنہ کوئی اتنی دیر انتظار نہیں کرتا۔ پروین نے ماسک پہنا اور ثالث کے ولا پہنچی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب ثالث نے سنا کہ وہ واپس آ گئی ہے تو اس نے فائل بند کی اور نیچے آ گیا۔ چونکہ ولا میں سوئٹزرلینڈ سے آئے مہمانوں کی زیادہ تعداد تھی، دونوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ وہ آمنے سامنے بیٹھے رہے۔ منظر عجیب ضرور تھا، مگر اس میں ایک انکہی ہم آہنگی تھی۔ ثالث نے اسے خاموش دیکھا تو پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ پروین نے نگاہیں اٹھائیں۔ عثمان کے بارے میں۔ یہ سنتے ہی ثالث کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ پروین نے اسے وہ سارا قصہ سنایا، واقعہ بتایا جو اسپتال میں ہوا تھا، ایئر پیس، اس کی اپنی آواز اور وہ عجیب کیفیت۔ ثالث کی آنکھوں میں فوراً حسد کی جھلک آ گئی۔ اس نے لب سختی سے بھینچے، پھر آہستہ سے پوچھا، اور تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ پروین کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی۔ ثالث خوش ہو گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ پروین کو عثمان سے دور رہنا چاہیے، مگر ابھی وہ بولتا ہی کہ اس نے دیکھا کہ پروین سیدھی ہو کر بیٹھی اور آہستگی سے بولی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری آواز میں اتنی طاقت ہے۔ ثالث پروین نے اسے دیکھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میری آواز کچھ خاص نہیں۔ لڑکی کی آواز صاف، خوبصورت، مگر سرد اور بھاری تھی۔ اکثر سوتے رہنے کے باعث اس کی آواز میں ہلکی سی کرختگی آ گئی تھی۔ عام معیار کے لحاظ سے یہ کوئی اچھی یا خوشگوار آواز نہیں تھی، مگر اس کی آواز سن کر ایک عجیب سا سکون دل میں اتر جاتا۔ جب وہ دھیرے لہجے میں بات کرتی تھی تو انسان خود کو خاص طور پر پرسکون محسوس کرتا۔ ثالث اسے مسکراتے دیکھتا رہا۔ تو مطلب یہ آواز ہپنوسس کے لیے بھی کام آ سکتی ہے؟ شمائل اکثر رات کو ٹھیک سے سوتی نہیں، لگتا ہے اب مجھے ہر رات سے کہانی سنانی پڑے گی۔ ثالث یہ نکتہ تھا۔ کیا عثمان اس کی طرف مائل نہیں تھا؟ مگر چونکہ پروین نے کچھ محسوس نہیں کیا، اس لیے ثالث نے بھی خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ پروین نے دوبارہ کہا، لیکن اس نے میری آواز میری اجازت کے بغیر استعمال کی۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے نا؟ ثالث نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں بالکل ٹھیک نہیں۔ یہ تھوڑا سا وہ لفظ غیر اخلاقی کہنا چاہتا تھا، مگر پروین نے اس سے پہلے ہی کہا، اسے میری آواز کے کاپی رائٹس فیس دینی پڑے گی۔ ثالث کے ہونٹ پھڑکے۔ اسے کب احساس ہوا کہ یہ لڑکی اتنی پیسہ پرست بھی ہے؟ پروین نے بات کو وہیں ختم کر دیا۔ وہ سنجیدگی سے ثالث کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے ٹرومین کی باتیں بتا رہی تھی جو اس نے کوئنی کے بارے میں کہی تھیں۔ ثالث کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ پروین نے کہا، وہ جن سرم اس وقت کوئنی کے پاس ہے۔ اس نے جو کہا اس سے لگتا ہے کہ وہ ہمارے بیچ غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں سرم نکال لوں اور پھر ان کے لیے اسے چھیننا آسان ہو جائے۔ سوئٹزرلینڈ میں پروین جس پر بھروسہ کرتی تھی وہ صرف کوئنی تھی۔ یہی جگہ سب سے محفوظ تھی۔ فرضات کی ناقابل شکست قوت کو چھوڑ بھی دیں تو ثالث جیسی جس خفیہ تنظیم کا ذکر کر چکا تھا، اس کے ہوتے ہوئے فیس 16 کو کہیں بھی محفوظ رکھنا ناممکن تھا۔ شاید ٹرومین کوئنی کی حویلی میں گھس نہیں سکا، اس لیے وہ یہ حربہ آزما رہا تھا کہ پروین خود ہی سرم باہر لے آئے۔ ثالث کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں تو پھر اب میں کوئنی پر یقین رکھتی ہوں۔ پروین نے نظریں جھکائی اور پرسکون لہجے میں کہا، جیسے میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں ویسے ہی اس پر بھی۔ پھر اس نے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ اور عزم تھا۔ جو بھی ہو میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں۔ رات کے وقت جب پروین سو چکی تھی، شان آہستہ سے ثالث کے کمرے میں داخل ہوا۔ ثالث نے بغیر کوئی تمہید باندھے کہا، کوئنی کی مکمل چھان بین کرو۔ شان چونکا۔ امپیریل لیگ ہمیشہ نئی طاقتوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کارپوریشنز اور دولت مند افراد کے شامل ہونے سے لیگ کم نمایاں رہتی تھی۔ کوئنی پچھلے کچھ برسوں میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی کمپنی کی CEO تھی۔ لیگ نے اس کی کمپنی کا ڈھانچہ پہلے ہی پرکھا تھا اور وہ کبھی ایسی کمپنی کو قبول نہیں کرتے جو منشیات سے منسلک ہو۔ پچھلے 2 سالوں سے کوئنی لیگ میں شامل ہونے کے لیے درخواستیں دے رہی تھی اور اب وہ اسے شامل کرنے کے لیے تقریباً تیار تھے۔ تو پھر اچانک تحقیق کیوں؟ شان نے محتاط انداز میں پوچھا، کس حد تک تفتیش کرنی ہے سر؟ ثالث کا جواب مختصر اور ٹھنڈا تھا، ہر چیز۔ شان نے سر جھکایا، جی
وہ چلا گیا تو سالس کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نظریں ڈیسک پر تھیں، کوئنی کی تصویر پر جمی تھی۔ وہ دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ پروین کا بھروسہ غلط نہ نکلے۔ اگلی صبح سب لوگ بہت جلد جاگ گئے۔ آج ان کی ملکہ سے ملاقات طے تھی شمٹس ولا میں۔ کوئنی کو جب پتا چلا کہ کنگ بھی آ رہے ہیں تو وہ خاص خوش ہوئی۔ سالس کے اپنے ارادے تھے۔ وہ ہر زاویے سے اس عورت کو سمجھنا چاہتا تھا جو پروین کی خالہ تھی مگر ایک پرسرار شخصیت بھی۔ سب کی گاڑیاں شمٹ ولا کے سامنے پہنچیں۔ لارنس نے سالس کے پیچھے چلتی پروین کو دیکھا تو دل میں عجیب سا احساس ہوا۔ باس واقعی نڈر ہے، اپنی محبوبہ کو بیوی سے ملوانے لایا ہے۔ شاید اسے لگا کہ ماسک پہننے سے محترمہ اسمتھ اسے پہچان نہیں پائیں گی۔ لارنس اور شان سالس کے دستے راست، دونوں نے بھی اپنی پہچان چھپانے کے لیے ماسک پہن رکھے تھے۔ یوں وہ چار نقاب پوش اسمتھ ولا کے اندر داخل ہوئے۔ چونکہ ملکہ نے انہیں خود تجویز کیا تھا اس لیے وہ پہلے ملکہ کے ساتھ مرکزی دروازے پر اکٹھے ہوئے اور پھر سب اندر داخل ہوئے۔ ولا کا دروازہ کھلا تو وہ جگہ کسی محل سے کم نہ تھی، اتنی بڑی کہ وہاں 100 سے زیادہ گاڑیاں آرام سے کھڑی ہو سکیں۔ مہمان ہونے کے باعث کنگ اور کوئین اپنے ساتھ زیادہ محافظ نہیں لا سکتے تھے۔ دونوں نے 10 گارڈز ساتھ لیے، باقی باہر ہی رک گئے۔ کنگ اور کوئین آگے چل رہی تھی، کوئنی خود ان کے استقبال کے لیے آئی۔ راستے میں ملکہ نے کنگ سے کہا، میڈم شمٹ تھوڑی مغرور ہیں، برا مت ماننا۔ کنگ بھی نرالے، میڈم شمٹ بھی۔ ملکہ کو ڈر تھا کہیں دونوں کے ملنے سے زمین و آسمان نہ ہل جائیں، مگر وہ فکر فضول نکلی۔ ملنے کے لمحے میں کوئنی کی نظریں سیدھی ملکہ پر نہیں گئیں بلکہ اس کے پہلو میں کھڑے کنگ پر جا ٹھہریں۔ یہ مسٹر کنگ ہے نا؟ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور ہر لمحہ اس کی تسلی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں، داماد کا حلیہ تو لاجواب ہے، پروین قسمت والی نکلی۔ کنگ نے نظریں سکیڑی مگر لہجہ مؤدبانہ تھا۔ ہیلو میڈم سمتھ، یہ پروین کی خالہ تھیں، اس کی بزرگ، سو اسے بھی اپنی انا تھوڑی دبا لینی پڑی۔ دونوں کی نظریں ملیں، فضا میں ایک عجب سا مثبت تاثر پھیل گیا۔ ملکہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ خالہ صاحبہ اپنے داماد کو اس نظر سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟